ناظرین السلام علیکم. پروگرام لیگل ایڈوائس کے ساتھ رضا ہاشمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہمارا آج کا پروگرام ہمارے پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے. موضوع ہے ہمارا جینڈر جسٹس تھرو مصالحت انجمن پروجیکٹ. یہ پروجیکٹ پاکستان میں ایک نیا پروجیکٹ ابھی شروع ہوا ہے. اس سلسلے میں ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب حامد آفریدی صاحب، جناب ڈاکٹر سکندر علی پنور صاحب اور ملک عمران احمد صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ سے بات ہو رہی تھی، جینڈر، اب عورتوں کی ٹریننگ کے لیے کیا آپ کے پاس خواتین بھی موجود ہیں جو کہ جا کے خواتین کو ٹرین کرتی ہیں کہ مصالحت کس طرح کرنی ہے؟ میں اس پہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو ٹریننگ کا جو پارٹ ہے وہ ہمارا ماس کنسورشیم پارٹنر جو کہ 3 NGOs پہ مشتمل ہے، جس میں سافکو ہے، عورت فاؤنڈیشن ہے اور SDS ہے. یہ تینوں بڑی آرگنائزیشنز ہیں NGOs سندھ میں، جن کے پاس وافر مقدار میں اپنا ٹریننگ مٹیریل اور ٹریننگ پرسونیلز ہیں، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں. وہ وقتاً فوقتاً جو ایک ہم شیڈول جاری کرتے ہیں، وہ اس شیڈول کے تحت مختلف اسٹیک ہولڈرز، اب میں کیونکہ پہلے یہ سوال آیا تھا، اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز کو یہ ٹریننگ ہوتی ہے. ایک تو ناظمس ہیں، نائب ناظمس ہیں، کاؤنسلرز یہ جو اپنے وہ ہیں، پھر مصالحت انجمن کے اپنے ممبرس ہیں، پھر اسی طریقے سے انصاف کمیٹی کے ممبرس ہیں. اب دوسرے اسٹیک ہولڈرز، کیونکہ پولیس ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے اس پورے نظام میں، پولیس کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی طریقے سے پولیس سے اوپر ایک بات بڑی اہم ہے، بیکاز ہم بالکل گراس روٹ لیول کی بات کر رہے ہیں. کوئی شخص کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ یا کسی آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معمولی سا تنازعہ ہے، اب اسے نہیں معلوم مجھے کہاں جانا ہے، وہ تھانے پہنچ گیا یا اس کی بیوی تھانے پہنچ گئی کہ جی میرا شوہر مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا. اب جب وہ تھانے پہنچی تو تھانے والوں نے کہا کہ جی تھانے کا قابل دست اندازی مقدمہ نہیں بنتا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ جائیے اور یا تو کسی دیوانی عدالت سے جا کے رجوع کریں، ورنہ آپ یونین کاؤنسل والوں کے پاس چلے جائیے، ان کے پاس ایک قانون ہے، اس کے تحت کام کر سکتے ہیں. جیسا کہ ملک عمران صاحب نے فرمایا کہ 100 کے لگ بھگ کیسز ریفر کیے گئے اور 13 کیسز پولیس نے بھی ریفر کیے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ لوگوں نے اب جن جن شہروں میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں تھانوں میں باقاعدہ پولیس والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس قسم کے مائنر معاملات جو کہ یونین کاؤنسل کی سطح پہ طے کیے جا سکتے ہیں وہ وہاں بھیج دیے جائیں؟ یہ نہ صرف کہہ دیا گیا مگر ایک باقاعدہ ٹریننگ کا پروگرام چلایا گیا تھا جس میں پولیس کو بھی ٹریننگ دی گئی تھی. اب میں لوکل گورنمنٹ آرڈیننس سے تھوڑا سا بڑھ کے ایک بات کروں گا کہ آرڈیننسز تو آتے ہیں جس میں موٹے اصول طے کیے جاتے ہیں، یا کہ اس میں نیچری لیول پر جو ہے وہ نیٹی گریٹیز نہیں ہوتی ہیں. تو پھر سسٹم کو چلانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو رولز آف بزنس چاہیے ہوتے ہیں. جب یہ پروجیکٹ آیا تو اس پروجیکٹ کے تحت یہ محسوس کیا گیا کہ آخر یہ طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقہ کار پہ یہ مصالحت انجمن چلیں گی. تو رولز آف بزنس بنے. جب یہ رولز آف بزنس بنے تو اس میں یہ پھر بتایا گیا کہ کس طریقے سے ریفرلز کیسے ہوں گے. کورٹ ریفرل، اب یہ جو مصالحت انجمن کا جو ادارہ ہے اس میں 3-4 قسم کے طریقے سے ریفر ہوتا ہے. ایک تو کورٹس کی اپنی ثوابدید ہے، جو کیس وہ اپنے سمجھے کہ یہ مصالحت انجمن کو جانا چاہیے، کورٹ ریفر کر سکتی ہے اس کنسرن مصالحت انجمن کو ڈیفینیٹلی کچھ ہدایت کے ساتھ کہ جی اس فیصلے کو آپ فیصلہ کریں اور اتنے پیریڈ میں فیصلہ کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکے تو ہمارے پاس واپس بھیج دیں، یا نہیں کر سکے تو وہ پھر مصالحت انجمن ریکویسٹ کر سکتی ہے کورٹ کو کہ جی کچھ مزید وقت درکار ہے اس میں، کیس کچھ کمپلیکیٹڈ نوعیت کا ہے. تو ایک تو لیگل قانون میں آپ لیگل لینگویج میں آپ اسے کورٹ اینیکس ADR بھی کہتے ہیں. ایک بات بڑی اہم، میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام کیے ہمارے اسی لیگل ایڈوائس میں، جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب تشریف لائے. ورلڈ بینک والوں نے پاکستان میں فائنینسنگ کر کے ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کروایا
جس کو ADR یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں. جب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن موجود ہے لیکن وہ معاملات جو تھے ADR کے پاس وہ بیسیکلی دیوانی مقدمات یا فائنینشیل جھگڑے جو پارٹیوں کے درمیان ہوتے تھے ان کو ریزالو کرنے کے ہوتے تھے. کیا آپ کے یہاں اس پروجیکٹ پہ انجمن مصالحت میں اگر بالفرض گاؤں دیہات کے لیول پہ دو لوگوں کے درمیان کسی معمولی سی اماؤنٹ کے اوپر جھگڑا ہے تو کیا وہ آپ لوگ حل کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے ذریعے؟ بیکاز انڈر دا لوکل باڈیز آرڈیننس کاؤنسلر یا یونین کاؤنسل والے جو ہیں ان کو تو پاور ہے کہ وہ معاملات لوگوں کے سن کے حل کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے 2001 کا اور یہ تمام صوبوں میں 4 صوبوں میں نافذ ہے اس وقت اور اس پہ جو عمل درآمد ہو رہا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ مختلف یونین کاؤنسلز کی سطح پہ جو مصالحتی انجمنز کریٹ کی گئی ہیں ان میں چونکہ عوام کی آسان رسائی موجود ہے, آسان طریقے سے وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اس کا بیسک موٹیو یہ ہے کہ ان کی ایک تو ایکسیس ان کو دی جائے, ان کو ان تک پہنچنے میں رسائی میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو, اور اس کے علاوہ اپنے چونکہ لوگ ہیں تو وہاں پہ ان کو ایشوز ڈسکس کرنے میں, اپنے گھریلو معاملات ڈسکس کرنے میں, اپنے کانفیڈینشیل ایشوز بھی ڈسکس کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو. جیسے آپ نے فرمایا میں اس کا ذکر کرتا چلوں کہ نہ صرف سندھ میں بلکہ تمام 4 صوبوں میں ہمارے جو مختلف اضلاع ہیں اس وقت جو پروجیکٹ اپ سکیل ہوا ہے اس میں 20 اضلاع شامل کیے گئے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس پروونشل نے سلیکٹ کیے ایک کرائیٹیریا کی بنیاد پہ, اور اس میں خالی 1 سال کے عرصہ میں جو مصالحتی انجمن کریٹ ہوئی 467 یونین کاؤنسلز خالی 8 اضلاع میں, وہاں پر تقریباً 4700 کے قریب مسائل سامنے آئے جس میں نہ صرف ڈومیسٹک ایشوز ہیں بلکہ لین دین کے مسائل ہیں, کمیونٹی ایشوز ہیں, اور مختلف اداروں کی طرف سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پولیس کی طرف سے, جوڈیشری کی طرف سے, اور اب تو ہاشمی صاحب ایون نیب کے جو لوکل کیسز ہیں, چھوٹے مسائل ہیں, چھوٹے ایسے کیسز جہاں پہ درخواست دی گئی کسی کی کرپشن کے, اس قسم کے کیسز بھی ریفر ہو رہے ہیں. آپ ڈیل کر لیتے ہیں؟ جی بالکل, وہ آ رہے ہیں, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تقریباً ان میں سے 2700 کے لگ بھگ کیسز آلریڈی ایمیکیبلی سیٹل ہو چکے ہیں. اس میں وضاحت یہ بھی ضروری ہے یہاں پہ کہ ہاشمی صاحب یہاں پہ مصالحت کی جاتی ہے, فیصلہ نہیں دیا جاتا, اسی لیے اس کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں کہ آپ دونوں فریق کو فیسیلیٹیٹ کریں. ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.